بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے یہ الایمان والنذور جو ہے، یعنی قسموں کے بارے میں اور نظر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو اس باب کی یہ آخری احادیث باقی تھیں۔ یہ 1180 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے، انہ نہا عن النذر، اللہ کے نبی نے نظر ماننے سے روکا، اور فرمایا کہ انہ لا یاتی بخیر، یہ کوئی خیر نہیں لاتی، انما یستخرج به من البخیل، اس کے ذریعے تو بخیل سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تین باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے نہا عن النظر، نظر سے روکا ہے۔ نظر ماننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ جواز ہے اس کا، لیکن پسندیدہ نہیں ہے یہ۔ اور دوسری بات، انہو لا یاتی بخیر، اس سے کوئی خیر نہیں آتی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام نہیں کرنا تھا لیکن اس لیے کر دیا کہ اس نے نظر مانی۔ نہیں، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، وہی ہونا ہے۔ ہاں، اس سے ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل سے کچھ نہ کچھ نکال لیا جاتا ہے، اس بہانے جو ویسے جس کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، وہ بھی کچھ نہ کچھ اس بہانے دے دیتا ہے، میری فلاں نظر پوری ہوئی ہے، اب میں نے دینا ہے، میں نے یہ نظر مانی تھی۔ تو نظر ماننا کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ ایک تو انسان جو ہے وہ اللہ سے شرطیں رکھے کہ میں تیرے لیے خرچ کروں گا لیکن اس شرط پر کہ تو جو ہے مجھے یہ دے، تو اللہ کے ساتھ یہ شرطیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس انسان کا اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے نا، جو اللہ پہ اعتماد، توکل اور یقین کرتا ہے، تو وہ یہ کرتا ہے نا، یا اللہ جو میرے پاس ہے میں نے پیش کر دیا، یہ اللہ میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اب تجھ سے التجا کرتا ہوں تو میری دعا قبول کر لے، مجھے یہ فلاں چیز عطا کر دے۔ تو یہ تو ہے نا اللہ پہ توکل اور اعتماد۔ اور ایک یہ کہ تب دوں گا جب تو مجھے دے گا، تو یہ انداز جو ہے گویا کہ اسے اللہ پر اعتماد نہیں، توکل نہیں، یا وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ اللہ اس کو دینے پہ قادر ہے، لہذا یہ میں کیوں اپنا پیسہ پھر خرچ کروں، ملے گا تو تب میں دوں گا۔ تو اس لیے یہ نظر ماننا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے اللہ کے لیے پیش کر دے، یا اللہ یہ میں کر سکتا تھا، تیرے راہ میں نے یہ خرچ کرنے کی مجھے تو نے توفیق دی، تیرا شکر ہے، اب یہ مشروط نہ کرے کہ میں تب دوں گا جب تو مجھے یہ دے گا۔ اگلی روایت ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفارۃ النذر کفارۃ یمین، نظر کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہی ہے۔ یہ پچھلے سبق میں بھی بات ہو گئی تھی کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، فکفارتہ اطعام عشرتی مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، وہ عام جو انسان گھر میں کھاتا ہے، یا ان کو لباس پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا گردن کی آزادی ہے، اور جس کے پاس ان میں سے کچھ نہیں ہے تینوں صورتوں میں سے، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ تو وہی جو نظر کا کفارہ ہے وہی قسم کا کفارہ ہے، دونوں کا کفارہ ایک ہی ہے۔ اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع روایت ہے، کہتے ہیں، من نظر نظرا، جس نے کوئی نظر مانی، لم یسمی ہی، اس کا نام نہیں لیا، میں نظر مانتا ہوں کہ میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے، اب کون سی نظر، نام نہیں لیا، فکفارتہ کفارۃ یمین، تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔
یعنی کفارہ ہوگا اس میں. ومن نظر نظرا فی معصیہ، اور جس نے گناہ کی نظر مانی، فکفارتہ کفارت یمین، تو اس کے لیے بھی قسم کا کفارہ ہے. ومن نظر نظرا لا یطیقہ، اور جو ایسی چیز کی نظر مانے جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، فکفارتہ کفارت یمین، تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. تو کہتے ہیں سند اس کی صحیح ہے، لیکن حفاظ نے، محدثین نے کہا ہے یہ اس کی صحیح بات ہے، یہ صحابی کی اپنی بات ہے، وقفہ ہو، اس کے موقوف ہونے کو صحیح کہا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اصل میں ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ اگر کوئی شخص معصیت کی نظر مانتا ہے تو اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں. تو اس حدیث سے، چونکہ موقوف ہے تو قول صحابی ہو گیا، اس سے تو پتہ یہ چلا کہ معصیت کی نظر بھی ہے تو اس کا کفارہ ہوگا. کسی نے غلط نظر بھی مانی ہے، ٹھیک ہے، تو کفارہ وہ اس کا دے گا. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، اگر کوئی شخص ایسی نظر مانتا ہے معصیت کی، یا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں. لیکن اس حدیث سے وہ پہلی بات کو ترجیح حاصل ہوتی ہے کہ اس کو کفارہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. وللبخاری کی من حدیث عائشہ تھا، اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، کہتی ہیں من نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، جس نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ نہ کرے. یعنی گناہ کے لیے قسم کو یا نظر کو دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے کہ جی میں تو مجبور ہوں، اب میں نے نظر مانی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اب تو مجھے کرنا ہی پڑے گا. یا قسم میں بھی ایسے، جی میں نے تو قسم اٹھا لی ہے کہ میں اس سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا، تو اب میں اپنی قسم کیسے توڑ دوں؟ تو توڑ دے قسم، وہ نظر چھوڑ دے، جو گناہ کی نظر ہے وہ چھوڑ دے. یہ عذر نہیں ہے کہ میں نے نظر مانی ہے یا قسم اٹھائی ہے. ولی مسلم من حدیث عمران رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں لا وفاء لنظر فی معصیہ، جو معصیت کی، گناہ کی نظر ہے تو اس کا وفا نہیں ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. جیسے ہمارے ہاں لوگ اس طرح کی نظریں مانتے ہیں جو گناہ کی نظریں ہیں. اگر میرے گھر میں اللہ بیٹا ہو گیا تو میں جو ہے وہ لوگوں کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، اتنی خوشیاں کروں گا، میں فلاں گانے بجانے والوں کو بلاؤں گا، ٹھیک ہے، میں اس میں جو ہے وہ فلاں سنگر کو جو ہے وہ دعوت دوں گا، میں اس کو بلاؤں گا. تو اس طرح جو ہے وہ نظریں ماننا، اگر معصیت کی نظر کسی نے مانی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور اس حدیث کے مطابق کیا کرے؟ وہ کفارہ دے دے بس. اور میں نے بتایا کہ اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کفارہ بھی دینا ہے یا نہیں. جمہور علماء تو اس بات کے قائل ہیں کہ کفارہ بھی نہیں ہوگا، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، کفارہ ہوگا، اور اوپر والی حدیث سے اسی بات کو تائید حاصل ہے. اگلی روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نظرت اختی ان تمشی الی بیت اللہ حافیتا، میری بہن نے نظر مانی تھی ان تمشی الی بیت اللہ، کہ وہ بیت اللہ کی طرف جائے گی، حافیتن پیدل، ننگے پاؤں، حافیہ ننگے پاؤں. وہ بشر ابن الحافی مشہور تھا. فامرتنی، تو اس نے مجھے یہ حکم دیا کہ ان استفتی لہا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ پوچھوں، آپ سے فتویٰ لوں، میں نے نظر مانی ہے، کیا کروں، اس کو پورا کروں یا نہ کروں؟
فاستفتیتہ، میں نے آپ سے یہ فتویٰ طلب کیا، آپ سے پوچھا جی اللہ کے نبی میری بہن نے یہ نظر مانی ہے، بتائیے اب وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا لتمشی ولترکب، اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلے اور سوار بھی ہو جائے۔ یہ جو اس کی نظر ہے نا کہ ننگے پاؤں چلے گی، اس کا مطلب ہے پیدل بھی چلے گی نا ساتھ، یہ بھی ہو گیا۔ تو یہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ تکلف میں تکلیف میں ڈالنا، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کون سی زیادہ نیکی ہے اس میں؟ تو اللہ کو اس سے کیا خوشی ہوگی کہ یہ جو ہے وہ ننگے پاؤں آیا ہے، یہ جوتا پہن کے آیا ہے، اس کو میں اس لیے زیادہ راضی ہوں؟ اللہ اس کو دیکھتے ہیں کیا؟ وہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کہو کہ وہ جوتا پہن لے اور چلے، پیدل چلنا ہے تو دل کرتا ہے جہاں جہاں سوار ہونا ہے ہو جائے، کیونکہ یہ نظر پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ متفق علیہ واللفظ لمسلم، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے اور الفاظ یہ صحیح بخاری کے ہیں، جبکہ مسند احمد میں اور حدیث کی 4 کتابوں میں یہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یصنع بشقاء اختک شیئا، اللہ تیری بہن کو مشقت میں ڈال کے کیا کریں گے؟ کیا فائدہ ہے اللہ کو؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ پیدل چل کے جائے، ننگے پاؤں جائے، سوار ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی اللہ کو راضی کرنے والے جو کام ہیں وہ تو ویسے ہی ہیں، طواف اس نے کرنا ہے، سعی اس نے کرنی ہے، وہ جو سارے فرائض ہیں اس نے سر انجام دینے ہیں، یہ کیا ننگے پاؤں چلنا ہے، پیدل چلنا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ تو اللہ کیا کریں گے تیری بہن کی اس مشقت کو؟ مرہا، اسے حکم دو، فلتختمر، وہ چادر اوڑھ لے، ولترکب، سوار ہو جائے، ولتصم ثلاثۃ ایام، اور 3 دن کے روزے رکھ۔ اب یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ سوار ہو جائے، یہ جو پہلے کہا ہے فلتختمر کہ وہ خمار چادر اوڑھ لے، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض روایتوں میں یہ وضاحت ہے کہ اس نے یہ بھی نظر مانی تھی کہ وہ ننگے سر، ننگے پاؤں ننگے سر، جیسے ہمارے ہاں بھی اس طرح کی نظریں ہوتی ہیں، بعض وہ درباروں پہ جاتے ہیں تو یہاں ہمارے یہ گزرتے ہیں گھر کے پاس سے، تو وہ باقاعدہ ناچتے ہوئے، وہ ان کے پکڑی ہوتی ہیں چادریں، اس پہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، سامنے ڈھول جو ہے وہ بج رہے ہیں، ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سارے ننگے پاؤں جائیں گے، کیوں جی؟ انہوں نے جی پیر صاحب کے پاس ایسے ہی ناچتے ہوئے ننگے پاؤں پہنچنا ہے۔ یہ گویا کہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑا کوئی یہ نیکی کا کام ہے کہ وہ ننگے پاؤں جو ہے وہ فلاں دربار پہ حاضر ہوا ہے۔ حالانکہ وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا یصنع بشقاء اختک شیئا، یہ اللہ کیا کریں گے؟ اس سے کیا فائدہ ہے اللہ کو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ شریعت میں جو عبادات ہیں ان کا بھی کوئی مقصد ہے نا، تو اس کا کیا مقصد ہے کہ پیدل چل کے جانا ہے اور وہ سوار نہیں ہونا اور ایسے ہی جانا ہے؟ نہیں، وہ چادر بھی اوڑھ لے جو اس نے نظر مانی ہے کہ ننگے پاؤں ننگے جسم جو ہے، اور وہ ننگے سر وہ جاؤں گی، تو اوڑھ لے چادر، اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو ننگے پاؤں کہا ہے، پیدل چلنے کی بات کی ہے، تو لترکب، سوار ہو جائے۔ ہاں، جو قسم اس نے غلط اٹھائی ہے، جو نظر مانی ہے، جو نظر اس نے مانی ہے، ولتصم ثلاثۃ ایام، تو اس میں یہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ فلتسم، چاہیے کہ تو روزے رکھ لے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے۔ تو باقی اللہ کے نبی کو پتا ہوگا نا کہ یہ باقی چیزیں ادا نہیں کر سکتا، 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں یا باقی 1 ماہ کے وہ روزے ہیں نا 10، جو کہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، وہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، یا ان کا لباس ہے، یا گردن کی آزادی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، یعنی اللہ کے نبی کو پتا ہوگا کہ تینوں نہیں کر سکتے، تو اسی لیے ان کو ڈائریکٹ روزوں کی بات کی ہے کہ روزے رکھ لو۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں استفتا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا فی نظر، نظر کے بارے میں، کانا علی امی ہی، جو ان کی ماں کے ذمے تھی، ان کی ماں نے نظر مانی تھی، تو اب ابھی وہ
اس نظر کو پورا نہیں کر سکی تو فوت ہو گئی، تو کیا اس نظر کو پورا کیا جائے؟ فقال، توفیت قبل ان تقضیہ، وہ فوت ہو گئی ہے اس کو پورا ہونے سے کرنے سے پہلے، تو فرمایا اقضیہ عنہا، تم اس کو اس کی طرف سے پورا کرو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ جو مالی معاملات ہیں نا، ان میں نیابت، اگر شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے ادائیگی کی جائے گی، جو حقوق واجب ہیں نا، جو انسان کے ذمے ہیں چیزیں، ان حقوق کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو یہ بھی حق تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی طرف سے پورا کرو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر وہ نہ بھی کہہ کے جائے، مرنے والا وصیت نہ بھی کر کے جائے، تب بھی اگر ورثاء کو پتہ ہے کہ ہمارے باپ نے یہ نظر مانی تھی، تو وہ اس نظر کو پورا کریں۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نظر رجل ان ینہر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے اللہ کے نبی کے زمانے میں نظر مان لی تھی، ان ینحر ابلا ببوانا، کہ وہ بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرے گا، وہ کر کے غریبوں میں تقسیم کرے گا، یہ اس نے نظر مان لی۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، فسألہ، آپ سے پوچھا، تو فقال هل کان فیہا وثن یعبد، آپ نے فرمایا وہاں بوانا مقام پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو جاہلیت میں، وہ بتوں کا کوئی گھر معروف ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، وہاں کوئی بت نہیں تھا، جاہلیت میں بھی نہیں تھا۔ فرمایا فہل کان فیہا عید من اعیادہم، یا ان کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں ہو، ان کے لیے مخصوص جگہ ہو، وہ خاص برکت والی جگہ ہو؟ تو اس نے کہا جی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ فقال، تب آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، ٹھیک ہے پھر اپنی نظر پوری کر لے۔ فإنه لا وفاء لنذر في معصیت اللہ، چونکہ اللہ کی نافرمانی میں نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر گناہ کی نظر ہے تو پھر پوری نہیں کرنی۔ ولا فی قطیعۃ رحم، اور نہ ہی جو رشتہ داری کو توڑنے والی نظر ہو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ولا فی ما لا یملک ابن آدم، اور نہ ہی اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے جس کا ابن آدم مالک نہیں ہے، جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے، تو نظر ماننے کا فائدہ، تو اس کے لیے اسے پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جی، تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ دیکھیں اگر انسان نے جاہلیت میں نظر مانی ہے، اگر تو وہ نظر نیکی کی ہے، اچھی ہے، تو اس کو پورا کیا جائے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی جاہلیت میں مانی ہوئی نظر کا بھی اعتبار ہے۔ لیکن اگر وہ نظر معصیت کی ہے تو پھر اس کو پورا نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر اس میں شائبہ پڑتا ہو، ٹھیک ہے، کسی غلط نظریے کا، عقیدے کا، تو تب بھی حالانکہ خود یہ غلط نہ ہو، جیسے دیکھنا آپ نے پوچھا وہاں کوئی بت تھا، یعنی اگر بت ہوا تو لوگ سمجھیں گے اس بت کو راضی کرنے، اس بت کے نام کا دے رہا ہے یہ، حالانکہ وہ تو اللہ کے نام کا دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اس میں وہ شائبہ پڑتا ہے، اس مشابہت ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو پھر بھی آپ نے پوچھا کہ وہاں بت تو نہیں ہے، یا وہ جاہلیت کی وہ مخصوص جگہ ہو، ان کی کوئی یادگار، من آیادہم، ان کی عیدوں میں سے، وہاں کوئی میلہ لگتا ہو ان کا، ان کی کوئی یادگار وہاں ہو، کوئی ایسا تھا کہ اس کی نسبت خاص طور پہ ہو ان کافروں کے ساتھ، تو جب اس نے کہا جی نہیں یہ بھی نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر کر لو، جس سے معلوم ہوا کہ اگر ان میں سے کچھ ہے تو پھر نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اگلی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا قال یوم الفتح، ایک بندے نے فتح مکہ کے دن کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، انی نظر تو، میں نے نظر مانی تھی،
ان فتح اللہ علیکا مکہ تا، اگر اللہ نے آپ کو مکہ فتح کروا دیا، ان اسلیہ فی بیت المقدس، میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں گا، یہ میں نے نظر مانی تھی۔ آپ نے فرمایا صلی ہا ہنا، ادھر ہی پڑھ لو، مسجد حرام میں پڑھ لو۔ فسألہ، اس نے پھر پوچھا، فرمایا صلی ہا ہنا، ادھر ہی پڑھ لو۔ پھر اس نے تیسری بار پوچھا، فرمایا فشأنک، اذن پھر تیری مرضی ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر تو ادھر ہی جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا، نظر اس کی تھی کہ جی میں بیت المقدس میں جا کے پڑھوں گا، اور اللہ کے نبی اسے فرما رہے ہیں کہ ادھر ہی پڑھ لو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص نے نظر مانی ہے اور وہ اس سے افضل صورت میں پوری کر دیتا ہے تو وہ نظر ہو گئی۔ مثلا اس نے نظر مانی کہ میں جو ہے وہ 10,000 روپیہ وہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا، اور اس نے 50 دے دیا، تو کیا ہم کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہوئی؟ نظر تو 10,000 کی تھی، نہیں، اس نے افضل صورت میں ادا کر دی ہے۔ اس نے نظر مانی تھی میں 10 نفل پڑھوں گا، اس نے 20 پڑھ دیے تو نظر پوری ہو گئی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے جو ہے وہ جو متعین نظر تھی وہ پوری نہیں کی۔ ایسے ہی کیونکہ مسجد حرام زیادہ افضل ہے، تو اگر وہ زیادہ افضل کو نظر مانی تھی کہ میں بکری جو ہے وہ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کروں گا، اور اونٹ کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ جی ہو گیا، کیونکہ اس نے زیادہ افضل صورت جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے اسے 2 بار کہا ادھر ہی کر لو، تو اس کا مطلب ہے بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، اگر وہ اس سے افضل کو اختیار کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب اس نے تیسری بار بھی کہا تو چونکہ جائز تو تھا، بیت المقدس کا سفر بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ جو آگے حدیث آئے گی کہ شد رحال جو ہے وہ سفر عبادت کی نیت سے 3 مسجدوں کی طرف کیا جا سکتا ہے، تو ان میں بیت المقدس بھی ہے۔ تو اسی لیے جب اس نے بار بار اصرار کیا کہ جی میں وہاں کی میں نے نظر مانی تھی، میں پھر تیری مرضی ہے بھائی، ادھر جانا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، شد رحال یعنی سفر نہ کیا جائے زیارت کی غرض سے مگر 3 مسجدوں کا، ٹھیک ہے، جس کی خاص عبادت وہاں جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔ باقی کسی مسجد کا خاص جو ہے اس لیے کہ میں وہاں جمعہ پڑھوں گا، وہاں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا، نہیں، باقی سارے اللہ کے گھر ہیں، برابر ہیں۔ ہاں اگر اس لیے انسان سفر کرتا ہے، بعض اوقات وہ فلاں عالم بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، وہ بات سمجھ آتی ہے، تو میں نے جو ہے وہ جمعہ وہاں جا کے پڑھنا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ جا سکتا ہے اس کے لیے، کیونکہ وہاں وہ خاص یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہاں کو خاص اجر ملے گا وہاں اس طرف جانے کا، وہ کہتا ہے اپنی تربیت کے لیے کہ وہاں ان کی بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، دل کرتا ہے وہ انسان۔ بعض لوگ جو ہے وہ ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ وہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ جو ہے مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی خاص اہتمام کرتا تھا ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا، تو ایک دن کہنے لگا جی میں جب آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لیتا ہوں نا تو 8 دن جو ہے اس کا اثر میں محسوس کرتا ہوں، میرے عمل میں فرق آ جاتا ہے، ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے میں عبادت کروں۔ تو کہنے لگے کہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو نا 8 دن اثر رہتا ہے، سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑھنا پورا مہینہ اثر رہے گا۔ کہتے پھر میں نے واقعی تجربہ کیا، ان کے پیچھے پڑھا تو مجھے وہ اثر زیادہ محسوس ہوا۔ تو یہ انسان اس لیے جائے، اب وہ کوئی یہ عبادت نہیں سمجھ رہا کہ جانا کو خاص عبادت ہے، زیادہ اجر ہے، کہتا ہے کہ وہاں مجھے وہ بات سیکھنے کو زیادہ ملے گی، میں وہ بات زیادہ وہاں مجھے سمجھ آتی ہے، میں اس لیے وہاں جا کے جمعہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ اور چیز ہے، لا تشد الرحال، تو نہ شد رحال کیا جائے، یعنی نہ سفر کیا جائے وہ زیارت کی غرض سے مگر 3 مسجدوں کا، مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، و مسجدی ہاذا، اور میری یہ مسجد ہے۔ جی اگلی روایت ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، انی نذرت فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی، ان اعتکف لیلتن فی المسجد الحرام، کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو دو باتیں یہاں اس حدیث میں بیان ہوئی۔ ایک تو ہم نے جس کی وضاحت کر دی کہ جاہلیت کی نظر کا بھی اعتبار ہے اگر وہ نیکی کی نیت ہے تو، اگر اس نے جاہلیت میں بھی کوئی نیکی کی نظر مانی ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اس کو پورا کرے گا۔ جبکہ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس وقت یہ مسلمان تھا ہی نہیں تو اس کی نظر ہی کوئی نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس نظر کا اعتبار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں ان اعتکف لیلتن، ایک رات کا اعتکاف۔ تو کیا ایک رات کا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کر لو، ٹھیک ہے ایک رات کا اعتکاف کر لو۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور بخاری میں یہ زیادہ بھی ہے ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا فاعتکف لیلتن، ٹھیک ہے پھر ایک رات کا اعتکاف کرو، پھر تم نے نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرو۔ جی اگلا باب ہے کتاب القضاء، یہ قضاء فیصلوں کا، ٹھیک ہے، یا قاضیوں کا جو ہے وہ بیان ہے اس میں۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاۃ ثلاثۃ، قاضی تین قسم کے ہیں، اثنانی فی الناری، دو جہنم میں جائیں گے، وواحد فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا۔ رجل عرف الحق فقضى به، ایک وہ قاضی ہے جس نے حق کو پہچان لیا اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کیا، یعنی حق کا اس کو پتہ چل گیا صحیح کیا ہے، پھر وہ کسی کی جو ہے سفارش نہیں مانتا، رشوت کے ساتھ جو ہے فیصلہ چینج نہیں کرتا، جو وہ حق سمجھتا ہے نا، جو اس نے پہچانا ہے وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دوسروں کی کسی کی ملامت کا اس کو ڈر نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے، یا میرا فلاں مجھ سے ناراض ہو جائے گا، فلاں میرے قریبی نے اس کی سفارش کی ہے، میں اس سے کیسے تعلق بناؤں گا، تو نہیں، بس جب حق پہچان لیا فقضى به، تو اسی کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے، فہو فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ قاضی ہے عرف الحق، جس نے حق تو پہچان لیا، جہاں دیدہ آدمی ہے، تجربہ کار ہے، بات کرنے سے پہچان جاتے ہیں، جب یہ عہدہ قضاء جو ہے، یہ ذمہ داری سنبھال رہا ہے، اس کو تجربہ حاصل ہو گیا، تو اب تو وہ صرف بات سن کے طے تک پہنچ جاتا ہے کہ بات کیا ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ قاضی فیصلہ اپنے علم کی بنا پر نہیں، گواہی کی بنا پر دیتا ہے۔ تو دوسرا یہ شخص ہے عرف الحق، جس نے حق کو پہچان لیا، فلم یقضی به، لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، رشوت لے کے فیصلہ بدل دیا، کسی کی سفارش کی وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ بدل دیا، وجار فی الحکم، اور فیصلے میں ظلم کیا، ورجل عرف الحق فلم یقضی به، ایک وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچانا، فلم یقضی به، لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، بلکہ وجار فی الحکم، فیصلے میں ظلم کیا، دوسرے فریق سے پیسے لے کے، دوسرے فریق کی سفارش کی وجہ سے، فہو فی النار، یہ جہنمی ہے۔ ورجل لم یعرف الحق فقضى للناس، اور تیسرا وہ ہے جو ہے ہی جاہل، جس میں اہلیت ہی نہیں ہے وہ قاضی بننے کی، نہ اس کے پاس علم ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، رشوت دے کے جو ہے وہ قاضی تو بن گیا ہے، جج بن گیا ہے، تو لم یعرف الحق، اس نے حق کو پہچانا نہیں ہے، فقضى للناس، پھر بھی لوگوں کے لیے فیصلہ کر رہا ہے، پتہ کچھ نہیں ہے کہ کیسے جو ہے میں فیصلہ یہ کیوں کر رہا ہوں اس کے حق میں، بس اس کو اپنی تنخواہ پکی کرنی ہے، وہ رشوت دے کے آ گیا ہے، اہلیت نہیں ہے اس میں، تو یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ علی جہل، یہ کہا فقضى للناس علی جہل،
اس نے لوگوں کے حق بارہ میں فیصلہ دیا جہالت پر، کچھ پتہ نہیں ہے، فہو فی الناری، تو یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک تو جو شخص اہل نہیں ہے اس کو یہ عہدہ سنبھالنا نہیں چاہیے، اس جو ہے کرسی پر بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے اور سخت ترین محاسبہ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولی القضاء، جو قضاء کا والی بنا، منصب قضاء جس نے قبول کیا، جو قاضی بنا، فقد ذبح بغیر سکین، وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا، یعنی یہ سخت ترین تکلیف میں مبتلا ہوا۔ جیسے چھری کند ہو نا اگر، تو کتنی جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک ہے چھری نہ ہو وہ اور ایسی چیز، تو اس سے جانوروں کو تکلیف ہوگی نا۔ تو ایسے ہی یہ سخت ترین تکلیف میں مصیبت میں ڈالا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ فیصلہ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے تو لوگ راضی نہیں ہوتے، جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے بڑا ظالم شخص ہے یہ، وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، اور کبھی موقع ملے گا اس کو بھی بچا دے گا۔ اور اگر وہ دنیا والوں کو خوش کرتا ہے، پیسے لے کے رشوتیں لے کے فیصلہ کرتا ہے، تو اس نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ تو ایک چیز تو اس کی برباد ہی برباد ہے، یا دنیا یا آخرت۔ تو اسی لیے فقط ذبیحہ بغیر سکین، یہ بہت بڑی ازمائش میں پڑا ہے، جیسے جیسے بغیر چھری کے ذبح کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ بہت بڑی ازمائش ہوگی نا، تو ایسے ہی ہے۔ اگلی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، انکم ستحرسون علی الامارہ، ان قریب تم امارت کی خواہش کرو گے، وستکون ندامتا یوم القیامہ، حالانکہ وہ قیامت کے دن وہ شرمندگی کا باعث ہو، انسان جو ہے اس وقت وہ اس پر شرمندہ ہوگا میں نے کیوں قبول کی۔ فنعمت المرضعۃ وبئست الفاطمہ، دودھ پلانے والی اچھی ہوتی ہے، چھڑانے والی بری ہوتی ہے۔ بئست بری ہوتی ہے، الفاطمہ دودھ چھڑانے والی، اور نعمت اچھی ہوتی ہے، المرضعہ دودھ پلانے والی۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے بچے کو وہی ماں جب تک دودھ پلاتی رہتی بڑی اچھی لگتی ہے، اور وہ ایک دن کہتی ہے بس آج کے بعد نہیں، یہ روتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی ماں جو اس کو دودھ نہیں پلا رہی ہوتی اس کو بہت بری لگتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ شخص بھی جو عمارت کو لیتا ہے، تو جب تک تو اس کو وہ ملتا رہتا ہے نا، ادھر سے کرسی مل گئی، لوگ آگے پیچھے اس کے چل رہے ہیں، سلوٹ اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہیں، اور شاہی پروٹوکول ملا ہوا ہے، تو یہ ہے نعمت المرضیہ، بڑا خوش ہے اس پر۔ لیکن جب جو ہی معاملہ آیا عدل و انصاف کا، اور اس نے جو ہے وہ اس کو نافذ کرنا چاہا، تو لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اب اس کے خلاف کہیں جلوس بھی نکلیں گے، اس کو گالیاں بھی دی جائیں گی، تو فبئست الفاطمہ، اب یہ ہو گیا اس کا انجام برا۔ تو یعنی یہ جو ذمہ داری ہے انسان کو اسے پسند نہیں کرنا چاہیے، خود جو ہے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالے کہ مجھے ملنی چاہیے۔ ہاں، اگر یہ سمجھتا ہے کہ اور کوئی اہل نہیں ہے ادا کرنے کا، یا یہ ہے کہ یہ ذمہ داری پڑ گئی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ سے مدد مانگے اور کرے، لیکن انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پیش نہ کرے۔ وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگ آئے تھے، وہ تیسرے صحابی کو لے کے، اللہ کے نبی ہمیں بھی امیر بنا دیں، ہمیں بھی کسی علاقے میں جو ہے وہ بھیج دیں ذمہ داری دے کے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ہم مانگنے والے کو جو آ کے سوال کرتا ہے اسے نہیں بناتے۔ تو وہ تیسرے نے کہا اللہ کے نبی مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کس لیے آئے، ورنہ میں آتا ہی نہ ان کے ساتھ، اور میں تو بن جا، کیونکہ وہ نہیں سوال کر رہا، تو بن جا، ان کو نہیں بنایا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب حاکم فیصلہ کرتا ہے، فاجتہد وہ اجتہاد کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہ سارے دونوں طرف سے دلائل وغیرہ پرکھ کے، اب اس کا اجتہاد ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی گواہی ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کا بیان ٹھیک نہیں ہے، اجتہاد ہے اس کا، ممکن ہے اس کو غلطی لگی ہو، بیان اس کا ٹھیک ہو، اس نے غلط سمجھا، تو اگر اجتہاد کے بعد
ثم اصابہ، پھر وہ درستگی کو پہنچ جاتا ہے، فلہ اجران، تو اس کے لیے دو اجر ہے، دو اجر ملتا ہے اس کو۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، اگر وہ اجتہاد کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے میں اجتہاد کرتا ہے، پھر اس میں غلطی کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرٌ، تو ایک اجر پھر بھی ملتا ہے۔ یعنی جتنا وہ ڈراوا ہے پیچھے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، تو اتنی یہ اجر کی بات بھی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کوئی رشوت لے کے فیصلہ نہیں بدل رہا، اپنی پوری کوشش کرتا ہے مجھے صحیح بات تک میں پہنچ جاؤں، میں اس کی بات کی تہ تک پہنچوں، پھر صحیح فیصلہ دوں۔ لیکن اب وہ گوائیاں جھوٹی تھیں، وہ معاملہ ایسا بنا اس نے جھوٹی گوائیوں کی وجہ سے فیصلہ دے دیا اور فیصلہ وہ صحیح نہیں تھا، تو بھئی اس نے غلطی، اس نے تو اپنی طرف سے صحیح پہچاننے کی کوشش کی نا، تو فلاح اجر واحد، اس کو ایک اجر پھر بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ کوشش کے بعد، وہ خوب غور کرنے کے بعد جو ہے وہ صحیح بات کو سمجھ بھی لیتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ بھی کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا یحکم احد بین اثنین وہو غضبان، تم میں سے کوئی بندہ دو لوگوں کے درمیان بھی فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے میں ہو۔ تو غصے کی حالت میں، یعنی صرف غصہ نہیں، یعنی ایسی چیز جس میں انسان پوری طرح غور و فکر نہیں کر سکتا، ذہن اس کا پورا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان جب ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات بات کی باریکیوں پہ غور نہیں کرتا، کئی چیزیں جو سامنے کی ہیں وہ رہ جاتی ہیں، اور اس صورت میں زیادہ امکان ہے کہ وہ غلط فیصلہ ہو سکتا ہے اس سے۔ تو ایسے ہی بھوک کی وجہ سے وہ ایسے پریشان ہو اور اس کو سخت نیند آ رہی ہو، آنکھیں بند ہو رہی ہوں، تو کیا اس کا ذہن کام کرے گا؟ کیا وہ سن کے فیصلہ دے گا؟ تو ایسی کیفیت میں جب اس کا ذہن جو ہے مکمل پرسکون اور حاضر نہیں ہے، تو فیصلہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ لا یحکم احد بین اثنین، نہ فیصلہ کرے تم میں سے کوئی ایک دو لوگوں کے درمیان بھی، وہو غضبان، جب وہ غصے کی حالت میں ہو۔ تو اب بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، اگر کسی نے کر دیا تو ہو جائے گا، اور دوسرا موقف ہے نہیں، حرام ہے اس حالت میں، غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا، یا ایسی کیفیت میں کہ جب انسان کا دماغ جو ہے پوری طرح حاضر نہیں ہے، کام نہیں کر رہا، مثلا سخت نیند آ رہی ہے، 2 دن سے پہلے بیدار رہا ہے، تو اب یہ بات اس کو کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کیا اس کی سوچ ہوگی، کیا توجہ ہوگی؟ کہتا ہے جو بھی ہے وہ دفع ہوں، ان کی جان چھڑاؤں اور جا کے اپنی آرام پورا کروں، تو نہیں، ایسی صورت میں وہ فیصلہ نہ کرے، ورنہ وہ اللہ کو ناراض کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔